سعدیہ میری بچپن کی دوست تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابو کمپنی میں کلرک تھے اور یہ 7 بہن بھائی تھے۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے ایک کلرک کی تنخواہ ناکافی تھی۔ اس کے گھر مالی پریشانی رہتی تھی جس کا اثر سب بچوں پر پڑتا تھا، لیکن سعدیہ پر سب سے زیادہ، کیونکہ وہ سمجھدار اور حساس زیادہ تھی۔ سعدیہ اور میں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ ہم نے کالج جوائن کیا تو والدین کو ہماری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں نے گریجویشن مکمل کیا تب میری شادی ہوئی۔ میری شادی اپنے کزن سے ہوئی۔ شوہر ڈاکٹر تھے، لہٰذا زندگی آرام سے بسر ہونے لگی۔ سعدیہ چونکہ ایک معمولی کلرک کی بیٹی تھی، لہٰذا کسی اونچے گھرانے میں اس کی شادی ہونا ایک خواب جیسی بات تھی، لیکن سعدیہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی میری طرح امیر گھرانے میں ہو۔ اس کی ماں بیٹی کے ہر رشتے کو رد کر دینے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ بیٹی زیادہ کی ہوس اچھی نہیں۔ ان باتوں کا مگر سعدیہ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ والدین نے اسے اس کے ہم عمر کزن کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کر ہی لیا۔ یہ ان کا اپنا سگا بھتیجا تھا، گریجویٹ تھا، اچھی شکل و صورت کے ساتھ محنتی تھا، اور سعدیہ کے والد کے محکمے میں ان کے ساتھ کلرک تھا۔ اس شادی کی سعدیہ کو ذرا بھی خوشی نہیں تھی، بس شاہد کی مختصر سی تنخواہ میں گزر بسر کرنا تھی۔ اس نے مجھ کو بھی شادی میں نہ بلایا۔ بہرحال محبت کی قدر اس کے دل میں تھی۔ جلد ہی اس نے شاہد کو معمولی تنخواہ اور تمام کمائیگیوں سمیت قبول کر لیا اور خوش رہنے لگی۔ البتہ شوہر کو یہ ضرور کہتی تھی کہ شاہد تم کو اتنا تو کمانا پڑے گا کہ ہم اپنا ایک اچھا سا گھر بنا سکیں۔ شاہد تو تھا ہی محنتی نوجوان، لہٰذا اوور ٹائم کرنے لگا۔ وہ غلط کام کرنے سے بہت گھبراتا تھا اور قناعت پسند تھا۔ سب کچھ بیوی کے لیے بنانا چاہتا تھا، اپنے لیے کچھ نہیں خریدتا تھا۔ بہرحال 5 سال سکون سے گزر گئے۔ اس دوران انہوں نے بچت کر کے ایک پلاٹ خرید لیا کہ جب خدا نے استطاعت دی تو اس پر اپنا گھر بنا لیں گے۔ شاہد کے افسر نے اس کو بلا کر کہا کہ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، میں نے سارے سٹاف کو مدعو کیا ہے، تمہیں بھی مع اہل و عیال میری خوشی میں شریک ہونا ہے۔ اس نے کارڈ گھر آ کر بیوی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، باس نے مجھے بہت اصرار سے شادی میں بلایا ہے، ہم نے اس تقریب میں ضرور شریک ہونا ہے۔ سعدیہ نے کارڈ لے لیا، لفافے سے نکال کر پڑھا اور پھر منہ بنا کر ایک طرف ڈال دیا۔ بیوی کی رونی صورت دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کارڈ دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ جب میرے پاس اچھا لباس اور محفل کے مطابق پہننے کے لیے زیورات نہیں تو میں ایسی شاندار تقریب میں کیسے شرکت کر سکتی ہوں؟ شاہد کے دل کو چوٹ پہنچی۔ بولا، تمہارے پاس اتنے اچھے اچھے جوڑے ہیں، تم ان کو پہن کر بے حد خوبصورت لگتی ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تم نے جوڑا بنوایا تھا، پلیز اسی کو پہن لو۔ سعدیہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر شاہد کچھ دیر سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ شادی میں جانا بھی لازم تھا۔ باس نے فون کر کے کہا تھا کہ اپنی فیملی کو بھی ضرور لانا، لہٰذا اب باس کی خوشی میں شریک نہ ہونا بری بات تھی۔ اتفاق کہ اسی وقت میرا فون آ گیا اور سعدیہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے شوہر کے باس کے گھر شادی میں جانے کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ تبھی میں نے کہا کہ میرے گھر آ جاؤ اور جو جوڑا پسند آئے لے جاؤ، تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے، شادی میں کپڑے زیور پہننے کی بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میری بات شاہد نے سنی۔ اس نے کہا، ماریہ سے تمہاری بچپن کی دوستی ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ اور اپنی پسند کا ایک جوڑا اور زیور مانگ لو۔ اگرچہ میں نے آج تک اس سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگ لیتی ہوں کیونکہ یہ تمہارے باس کے گھر کی شادی ہے اور بقول تمہارے اس نے اصرار کر کے اپنی خوشی میں بلایا ہے تو جانا ہی ہوگا۔ اسی وقت سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میرے گھر آ گئی۔ میں اسے اپنے وارڈروب کے پاس لے گئی اور جوڑے دکھانے لگی۔ یہ سب نئے فیشن کے ہیں، انہی دنوں سلوائے ہیں، جو تم کو پسند آئے لے لو۔ سعدیہ نے ایک جوڑا نکال لیا، شوخ رنگ نفیس کپڑے کا جس پر نہایت حسین کام بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پرس اور سینڈل بھی نکال کر دیے، پھر سیف کھول کر سونے کے کئی سیٹ نکال کر سعدیہ کے سامنے رکھ دیے۔ بولی، میچ کر لو اور پسند کر لو، اس میں سے کون سا سیٹ اس جوڑے کے ساتھ پہنو گی؟ پھر اس نے خود ہی ایک سیٹ منتخب کر کے اسے دیا، کہنے لگی، یہ والا ٹھیک رہے گا۔
کیا یہ سیٹ لے جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لے جاؤ، ذرا احتیاط سے، یہ کافی قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ساری چیزیں پیک کر کر ایک چھوٹے سے بریف کیس میں رکھ کر سعدی کے حوالے کر دیں۔ بس پھر سعدی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک معمولی کلرک کی بیوی کے پاس اتنا قیمتی لباس اور بیش قیمت زیورات کہاں سے آئے ہیں۔ اگلے دن رات کو تیار ہو کر وہ شادی میں پہنچی۔ وہ لباس اور زیورات پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقریب کے اختتام پر رات کے وقت شاہد خوف زدہ تھا کہ گھر کا فاصلہ موٹر سائیکل پر طے کرنا ہے اور بیوی نے پرائے زیورات پہن رکھے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، تمام رستہ اس نے دعا کرتے ہوئے طے کیا۔ بہرحال وہ خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ گھر پہنچ کر سعدیہ نے آئینے کے سامنے وہ چادر اتاری جو تمام رستے لپیٹے ہوئے آئی تھی۔ جوں ہی اس نے چادر کو کندھوں سے ہٹایا، ایک چیخ ماری۔ ہار اس کی گردن میں نہیں تھا، وہ نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ شادی حال میں راستے میں اس نے خوف اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ شوہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، میرے گلے سے ہار کسی جگہ گر گیا ہے، اب میں ماریہ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ رو رہی تھی اور شوہر بھی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اگلے روز انہوں نے زیورات کا ڈبہ لیا اور اسی جوہری کے پاس گئے جس کا پتہ ڈبے کی پشت پر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈبے میں رکھے جھمکے اور انگوٹھی دکھا کر کہا کہ ایسا ہی سیٹ چاہیے۔ وہ دراصل اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جوہری نے جو قیمت بتائی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود کو بیچ کر بھی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس سیٹ میں اصل نگینے جڑے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گئے۔ اسی وقت شاہد ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا اور فوراً ہی اپنے پلاٹ کا سودا کرنا چاہا۔ ڈیلر بولا، ابھی کے ابھی پلاٹ بیچو گے تو اصل قیمت سے کم پیسے ملیں گے۔ آپ کے پلاٹ کی قیمت بڑھ چکی ہے، صبر کر کے بیچو تو زیادہ قیمت ملے گی۔ یہ سن کر سعدیہ اپنے والد کے پاس گئی اور ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم ملی تھی اس کے پیسوں سے ایک پلاٹ لے کر ڈال دیا تھا۔ کہنے لگے، میرا ایک دوست پراپرٹی ڈیلر ہے، اس سے بات کرتا ہوں، 2-4 دن میں اپنا اور تمہارا پلاٹ بہتر داموں بکوا دیتا ہوں۔ رقم تم اس خاتون کو دے دو کیونکہ اس نے دوستی پر اعتبار کیا۔ عزت اور دوستی سے بڑی کوئی چیز نہیں، اتنی جلدی پلاٹ نہ بک پائے۔ لیکن سعدیہ کے تایا جو خاصے پیسے والے تھے، جب بھائی کی مشکل کا ان کو علم ہوا، انہوں نے ہار کی قیمت کی رقم ان کو دے کر کہا، یہ ادھار سمجھ کر لے لو اور جب تک ادا نہ کرو گے پلاٹ میرا رہے گا۔ جب قرضہ ادا کر دو گے تو اپنے پلاٹ کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ سمجھو کہ میں نے تمہارا اور تمہارے والد کا پلاٹ اپنے پاس گروی رکھ لیے ہیں۔ سعدیہ کی تو جان پر بنی تھی۔ اس نے تایا سے رقم پکڑی اور جوہری کے پاس جا کر دونوں میاں بیوی ہار خرید لائے۔ انگوٹھی اور جھمکے تو موجود تھے۔ اس دوران میکے چلی گئی تھی۔ جب میں ہفتے بعد گھر لوٹی تو سعدیہ نے فون کر کے کہا، کیا میں اب تمہاری امانت دینے آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں میکے چلی گئی تھی، تم نے فون کیا تو ہوگا، میں اٹھا نہ پائی۔ یہ سن کر سعدیہ کی جان میں جان آئی کہ ادھر سے بھی عزت رہ گئی تھی۔ شاہد بہت پریشان تھا۔ وہ ان تکلیف کے بارے میں پریشان تھا جو بیوی کی وجہ سے اب زندگی میں پیش آنے والی تھیں۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی سعدیہ کی جھوٹی نمود و نمائش کی خواہش کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اب گھر میں وہ پہلے جیسا سکون اور محبت بھی نہ رہی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ بھر گئے تھے۔ پہلے جو شاہد کی تنخواہ وہ خود پر خرچ کرتے تھے، اب قرضہ ادا کرنا تھا۔ اب سعدیہ کو شدت سے احساس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے شاہد کو کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ تلے دبا دیا ہے۔ شاہد کے والد نے اپنا گھر کرائے پر اٹھا دیا اور خود یہ سب ایک کچی آبادی کے چھوٹے سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے جہاں نہ گیس کی سہولت تھی اور نہ پانی کی۔ کچی آبادی میں گندے پانی اور مچھروں کی بہتات تھی۔ تمام رات سبھی سکون کی نیند کو ترستے تھے، لیکن قرض کی لعنت سے نجات پانے کے لیے یہ سب تو سہنا تھا۔ شوہر رات گئے تک مشقت کرتا۔ بہرحال انہوں نے بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور زندگی میں سخت کاموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ وہ کئی سال تک غربت میں رہے۔ بالآخر انہوں نے تایا کا قرض اتار دیا۔ اس وقت تک پلاٹوں کی قیمت بھی دگنی ہو گئی تھی
اور یہ ان پر مکان تعمیر کرنے کے لائق ہو گئے۔ بھلا ہو تایا کا کہ پلاٹ اپنے پاس گروی رکھ کر ان کو اس وقت کوڑیوں کے مول بکنے سے انہوں نے بچا لیا تھا۔ سعدیہ کے نئے گھر کی مبارکباد دیتے ہوئے جب اس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں بتایا کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، کہ نمود و نمائش میں مبتلا عورتیں نہ صرف اپنی زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگاتی ہیں بلکہ شوہروں کے لیے بھی نت نئی پریشانیاں پیدا کرتی ہیں،